السلام علیکم دوستو، میں ہوں شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کب اور کہاں فوجی تربیت لی؟ کیسے مصر کے گورنر بنے اور پھر کیسے ایوبی سلطنت قائم کی اور آخر کار کیسے صلیبیوں کو ہرا کر بیت المقدس فتح کیا، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی تاریخ میں امر ہو گئے۔ ان سب سوالوں کے جوابات آپ جان پائیں گے اس ویڈیو میں۔ دوستو، یروشلم دنیا کا شاید وہ واحد شہر ہے جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لیے مقدس مانا جاتا ہے۔ اسے عیسائی بھی اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ اسے یہودی بھی اپنا مقدس شہر مانتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے مذہبی عقیدت رکھتا ہے، اور تیسری جانب یہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے کیونکہ یہ ان کا قبلہ اول تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ شہر پہلی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نمایاں ہوا جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہ دوسری بار مسلمانوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں میسوپوٹامیہ یعنی کہ موجودہ عراق کے علاقے تکرت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف تھا جبکہ صلاح الدین ان کا لقب تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک کرد خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کا تعلق آرمینیا سے تھا۔ صلاح الدین ایوبی بچپن میں فوج کی بجائے پڑھنے اور لکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ انہیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ علم فلکیات، ریاضی اور قانون کی تعلیم میں کافی دلچسپی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ان کو مذہب اسلام سے لگاؤ تھا وہیں ساتھ ساتھ انہوں نے فوجی تربیت بھی لینا شروع کر دی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا اسد الدین شیرکوہ کے زیر نگرانی، جو کہ نور الدین زنگی کا ایک اہم سپہ سالار تھا، اپنی فوجی ٹریننگ شروع کی۔ نور الدین زنگی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے چچا کے ساتھ مختلف جنگوں میں حصہ لیا اور فوجی مہارت حاصل کی۔ وہ فوجی تربیت میں کیا داخل ہوئے کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور دن بدن کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگی۔ اپنے چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے فوج میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ ہر طرف ان کی بہادری کے چرچے تھے، لہٰذا 1169 میں 31 سال کی عمر میں انہیں مصر میں شام کا سپہ سالار مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں فاطمی خلیفہ کا وزیر بھی مقرر کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر تو یوسف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن یہاں مصر میں گورنر کی تقرری کے بعد انہیں مالک کا لقب ملا۔ اصل میں تو وہ فاطمیوں کے وزیر تھے، لیکن فاطمی نااہل جانشینی کی وجہ سے دن بدن کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ ان کا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ اقتدار کسی طاقتور مسلم لیڈر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ مسلم اقتدار قائم رہ سکے۔ لہٰذا 1171 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کمزور فاطمی سلطنت کو ختم کرتے ہوئے خود اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے جہاد اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ جنگ کے حامی نہیں تھے، لیکن جب حالات اس نوبت تک آن پہنچتے تو بڑی دلیری کے ساتھ مرد آہن بن کر میدان جنگ میں اترتے۔ اپنے دور اقتدار میں سلطان نے مذہب اور تعلیم کے لیے ایک منظم نظام قائم کیا۔
انہوں نے مسجدیں اور مدارس اور کالجز قائم کیے تاکہ عام عوام تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ویسے تو بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، لیکن 1187 میں لڑی جانے والی جنگ حطین ان سب میں نمایاں تھی۔ اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے صلیبیوں سے بیت المقدس کا قبضہ تقریباً 88 سال بعد حاصل کیا۔ 1099 سے لے کر 1187 تک بیت المقدس ان صلیبیوں کے ہاتھ میں رہا۔ یہ صلیبی اپنے دور کے گنڈے بنے ہوئے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور قافلوں کو اکثر لوٹ لیتے تھے، جن میں ایک بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی متاثرہ لوگوں میں سے تھی۔ ان کے ان مظالم سے تنگ آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور ان صلیبیوں کو ناکو چنے چبوانے کے بعد بیت المقدس کا قبضہ حاصل کیا۔ سلطان صلاح الدین چاہتے تو ان صلیبیوں سے 1099 میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ ان کو قتل کر کے لے سکتے تھے جو اس وقت یروشلم میں تھے، لیکن انہوں نے زندہ دلی دکھاتے ہوئے ان سب صلیبیوں کو معاف کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1171 میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد 1174 میں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو کہ تقریباً 1260 تک قائم رہی۔ انہوں نے اپنے مختصر سے دور اقتدار میں اسلام اور قرآن کا علم بلند کیا۔ وہ ایک منصف اور رحم دل بادشاہ تھے، جنہوں نے سلطان ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں سادگی اختیار کیے رکھی۔ انسان تو فانی ہے، آخر ایک نہ ایک دن اس نے اس فانی دنیا سے کوچ کرنا ہی ہے، لہذا شجاعت اور بہادری کا استعارہ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 مارچ 1193 کو اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ وہ خود تو چلا گیا، لیکن اپنی بہادری کی داستانیں رہتی دنیا تک قائم کر گیا۔ آج بھی جب کبھی مسلمانوں کے جاہ و جلال کی بات ہوتی ہے یا فلسطین اور بیت المقدس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ اس کی قائم کردہ ایوبی سلطنت اس کے بعد ان نااہلوں کے ہاتھ آ گئی، جو کہ دنیاوی مفادات میں ایسے غرق ہوئے کہ سلطان کی وفات کے بعد اس سلطنت کو بمشکل 60 سال تک زندہ رکھ سکے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس کو لائک کر دیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔